بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مفتی آن لائن اور میں ہوں مفتی سخاوت منیر نعیمی۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب محترم قاری عطاء المنان صاحب چشتی نظامی۔ ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمیشہ کی طرح پروگرام کا آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ جی قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجوہ یومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بہت سے چہرے قیامت کے دن تر و تازہ ہوں گے، دنیا میں اپنی کی ہوئی محنت کی وجہ سے پوری طرح مطمئن عالی شان جنت میں ہوں گے، جس میں وہ کوئی لغو بات نہیں سنیں گے۔ اس جنت میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، اس میں اونچی اونچی نشستیں ہوں گی، اور سامنے رکھے ہوئے پیالے، اور قطار میں لگائے ہوئے گداز تکیے اور بچھے ہوئے قالین۔ تو کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے پیدا کیا، اور آسمان کو کہ اسے کس طرح بلند کیا گیا، اور پہاڑوں کو کہ انہیں کس طرح گاڑا گیا، اور زمین کو کہ اسے کیسے بچھایا گیا۔ اب اے پیغمبر تم نصیحت کیے جاؤ، تم تو بس نصیحت کرنے والے ہو، آپ کو ان پر زبردستی کرنے کے لیے مسلط نہیں کیا گیا۔ ہاں مگر جو کوئی منہ موڑے گا اور کفر اختیار کرے گا تو اللہ اس کو بڑا زبردست عذاب دے گا۔ یقین جانو ان سب کو ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر یقیناً ان کا حساب لینا ہمارے ذمے ہے، بے شک اللہ نے سچ فرمایا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ قاری صاحب سے آپ نے تلاوت کلام پاک سنی، جس کے اندر تذکرہ ہوا جنت کے حوالے سے بھی، دوزخ کے حوالے سے بھی۔ یاد رکھیں کہ اگر ہم نے آج دنیا میں کسی عہدے کو حاصل کرنا ہو، کوئی بھی چیز ہم نے حاصل کرنی ہو، تو اس کے لیے ہم بہت زیادہ تگ و دو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں،
ہم اس کے لیے راتوں کو جاگتے ہیں، اپنی تمام تر چیزیں قربان کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے ڈاکٹر بننا ہو تو اس کو 20 سال کی محنت درکار ہوتی ہے، اس سے زیادہ بھی وقت لگ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو جنت تیار کی ہے اس کو اتنا سستا مت سمجھیں کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے اور ہمیں جنت بھی مل جائے گی۔ یقیناً اگر ایک مقولہ ہے مشہور کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اگر زندگی گزاریں گے تو پھر انجام بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوگا۔ یہ ایک مثال ہے، اس کو حقیقت نہیں سمجھ لینا۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ فرعون کی طرح زندگی گزارے تو معاملہ پھر اس کے برعکس ہو سکتا ہے۔ اللہ حاصل قیاس ہمیں اللہ تعالیٰ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے حقوق اللہ کی مکمل ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی لحاظ کرنا ہے اور اپنی زندگی کو عین دین اسلام یعنی شریعت کے مطابق گزارنا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ بہت ساری باتوں کا ہمیں علم نہیں ہوتا، اسی لیے اگر ہمیں کسی چیز کے بارے میں علم نہ ہو تو حکم یہی ہے کہ علماء سے پوچھ لیں۔ اسی مقصد کے لیے ہم نے اس پروگرام کا آغاز کیا۔ آپ احباب اپنے سوالات ہمیں بھیجتے رہیے، یقیناً آپ کے سوالات آتے بھی ہیں۔ کچھ ایسے کومنٹس ہوتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے ہمیں بھی لگتا ہے کہ پاکستان کو ابھی تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی بھی اختلاف کریں کسی کے ساتھ تو ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ اختلاف رائے ہر جگہ پر ہوتا ہے، گھر کے اندر اختلافات ہوتے ہیں، آپ کسی دفتر میں کام کرتے ہیں وہاں پر اختلافات ہوتے ہیں، تو دین اسلام کے اندر بھی آپ کو اختلاف رائے رکھنے کا پورا حق ہے، لیکن دلیل کے ساتھ۔ لیکن یاد رکھیں، ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ جب ہم ایسی باتیں لکھتے ہیں یا ایسی باتیں کرتے ہیں تو ہماری تربیت بول رہی ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ آج کے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں، اور اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح یہ یاد رکھیں کہ سکرین پر دیے گئے نمبرز کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ قاری صاحب، کون سے آج کے سوالات ہمیں موصول ہوئے؟ مفتی صاحب، ایک بہن انگلینڈ سے پوچھتی ہیں کہ کیا میں پردے کے ساتھ کسی مرد قاری سے آن لائن قرآن سیکھ سکتی ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہن دیکھیں، آپ نے ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ خواتین کے لیے بہتر یہی ہے کہ خواتین ہی ان کو تعلیم دیں، چاہے وہ قرآن کی تعلیم ہو یا کوئی بھی دینی یا دنیاوی تعلیم کوئی بھی ہو۔ اس کے لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ خواتین ہی خواتین سے پڑھیں۔ تاہم اگر مجبوری بن جائے، مثال کے طور پر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ وہاں پر فیمیل ٹیچر موجود نہیں ہیں، تو ایسی صورتحال کے اندر بادل ناخواستہ آپ پردے کا اہتمام کرتے ہوئے صرف اور صرف اپنی وہ جو قرآن کی تعلیم ہے اس کا حصول کسی مرد سے، میل سے آپ کر سکتی ہیں، آن لائن قرآن سیکھ سکتی ہیں۔ لیکن یہ مسئلہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی ایسی بات اس کے اندر شامل نہ ہو، قرآن کی تعلیم کے علاوہ کوئی بھی ایسی بات آپ نے نہیں کرنی کہ جو اگلے کے دل کے اندر، جو آپ کو پڑھا رہا ہے یا کوئی بھی مرد، اس کے دل کے اندر ایسا کوئی گمان پیدا کر دے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی تعلیمات موجود ہیں، پارہ نمبر 22 کے اندر، جہاں پر امہات المومنین کو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا، وہاں پر یہی ہے کہ آپ کسی بھی غیر مرد کے ساتھ بات نہ کریں، اور اگر بات کرنا پڑ جائے تو پھر ایسی بات نہ ہو کہ جو لچکدار ہو، جس کی وجہ سے دوسرے کے دل کے اندر کوئی بھی ایسا وسوسہ پیدا ہو جائے یا کوئی بھی برا خیال پیدا ہو جائے۔ تو فقط قرآن سیکھنا یہ جائز ہوگا بامر مجبوری، اس کے علاوہ کوئی بھی بات کرنا جائز نہیں ہوگا۔ دوسرا سوال لاہور سے امیر احمد پوچھتے ہیں کہ میں نے 1 سال پہلے 25 لاکھ روپے کا پلاٹ خریدا تھا، کیا زمین جائیداد کی بھی زکوٰۃ دینا فرض ہے؟ اگر ایسا ہے تو کیا اس جائیداد کی موجودہ مالیت پر زکوٰۃ دینا ہوگی یا جس مالیت پر شے خریدی گئی تھی اس پر زکوٰۃ دینا ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ دینا ہر مسلمان صاحب نصاب کے اوپر فرض ہے۔ کوئی بھی ایسی مالیت جو بڑھنے والی ہو، مثال کے طور پر آپ کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، جس کی مالیت بڑھتی رہتی ہے، کم بھی ہوتی رہتی ہے، بعض دفعہ
پلاٹ اگر آپ نے خریدا تھا اس نیت کے ساتھ کہ میں اس کے اندر رہائش اختیار کروں گا تو اس پر بالکل زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ نے پلاٹ خریدا بیچنے کی نیت سے کہ میں اس کو بیچ کر نفع کماؤں گا، تو ایسی صورتحال کے اندر چونکہ یہ مال تجارت کے اندر شامل ہوگا اور مال تجارت کے اوپر زکوٰۃ دینا لازم ہوتا ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ کسی بھی چیز کا موجودہ ریٹ لگایا جائے گا، جس وقت آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس وقت اپنے تمام تر جو آپ کی پراپرٹی ہے، پلاٹ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، جو بھی آپ کے پاس بینک بیلنس ہے، تو ان کے اوپر زکوٰۃ دینا لازم ہوگا۔ اس کو آپ اس کی مالیت نکالیں گے، اس کو 40 پر تقسیم کریں گے، جو جواب آئے گا وہ آپ کی زکوٰۃ بنے گی۔ لیکن یہ مسئلہ یاد رکھیں، اگر کوئی بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو ایک روایت کے مطابق جس کا مفہوم ہے کہ اس کی نماز بھی قابل قبول نہیں، کیونکہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا اسی کے ساتھ زکوٰۃ کو ادا کرنے کا بھی حکم دیا، اس لیے اپنے مالوں کی زکوٰۃ فی الفور ادا کریں۔ اگر بالفرض سابقہ سالوں میں زکوٰۃ ادا نہیں کی، ساتھ توبہ استغفار بھی کریں اور فی الفور اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو ادا کریں۔ اس میں اگر وہ بیچنے کے لیے نہیں رکھتا پلاٹ، صرف اپنی ذاتی استعمال کے لیے رکھتا ہے تو بھی زکوٰۃ دے گا؟ جس نیت کے ساتھ آپ نے پلاٹ رکھا ہے نا، اس نیت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر بیچنے کی نیت تھی، نفع کمانے کی نیت تھی تو پھر زکوٰۃ ہوگی، اور اگر نفع کمانے کی نیت نہیں تھی، رہائش اختیار کرنے کی نیت تھی، تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ مفتی صاحب، ایک بہن فیصل آباد سے پوچھتی ہیں کہ اکثر تعلیمی اداروں اور دفاتر میں مرد و خواتین ایک ساتھ کام کرتے ہیں، اس لیے ان کا اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا بھی اکثر ایک ساتھ ہوتا ہے۔ اس حالت میں ایک دوسرے کی پلیٹوں سے اٹھا کر کچھ کھا لیں یا ایک ہی پلیٹ میں کھا لیں تو کیا یہ جائز ہوگا یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت نے ہر کسی کی ذمہ داری لگائی ہے اور اسی کو پورا کرنے کے اندر عافیت ہے۔ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ کما کے لائے اور خاتون گھر کے اندر بیٹھ کر اس کی کمائی کی حفاظت کرے، شرعی حدود و قیود کا لحاظ کرے، پردے کا اہتمام کرے۔ تاہم اگر مجبوری بن جاتی ہے، خاتون کو کام کے لیے جانا پڑتا ہے، جیسا کہ اس کے بارے میں شریعت کے اندر اشارات ملتے ہیں، تو اپنے پردے کا بہرحال خیال کرنا اس کے لیے لازم ہوگا۔ اگر پردے کا خیال نہیں کرتی تو پھر اس کا کسی بھی جگہ پر ملازمت اختیار کرنا، کام کاج کرنا جائز نہیں ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ سدا دنیا میں نہیں رہنا، ہم نے اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دینا ہے اور اپنے کیے کے بارے میں جزا اور سزا حاصل کرنی ہے۔ یاد رکھیں کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آج تو ہم یہ سمجھتے ہیں نا، آپ سورہ فاطر اگر پڑھیں تو اس کے اندر ایک آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ماں بیٹی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، بیٹی ماں کا، اسی طرح اولاد ماں باپ کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ تو آج چھوٹی چھوٹی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر شرعی حدود و قیود کا لحاظ نہیں رکھتے تو اپنے کیے کے بارے میں بہرحال خود جواب دینا ہے۔ ہمارا مقصد مسئلہ بیان کرنا ہے، دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے قطع نظر اس کے، تو شرعی حدود و قیود اگر مد نظر ہوں اور اس کے اندر یہ بات بھی یاد رکھیں، غیر مرد سے اگر بات کرنا پڑ جائے تو پھر اتنے سخت لہجے کے اندر بات کرے کہ دوبارہ اس کو فضول بات کرنے کی ہمت نہ ہو۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی غیر مرد بات کرے تو بڑے نرم لہجے میں بات کی جاتی ہے، اور اگر گھر کا سربراہ، والدین بلائیں یا شوہر اپنی بیوی کو بلاتا ہے تو بڑا تلخ اور سخت لہجہ ہوتا ہے۔ یہ تعلیمات اسلامیہ کے خلاف ہے۔ یاد رکھیں اپنے جو شوہر ہیں، میں شوہر کا لفظ جمع اس لیے بول رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کسی کی ایک جگہ شادی ہو، بعد میں وہاں سے طلاق ہونے کے بعد کسی اور جگہ ہو جائے، اس لیے میں نے جمع کا صیغہ بولا، یا اس کو ادب پر محمول کر لیں کہ شوہر کو عزت کے ساتھ بلانا چاہیے۔ اگر شوہر سے بات کرنا ہو تو ایسا نرم لہجہ ہونا چاہیے کہ شوہر کا کبھی دل ہی نہ کرے کسی دوسری خاتون کی جانب دیکھنے اور بولنے کے لیے، اور جب غیر مرد سے بات کرنا ہو تو تلخ لہجہ ہو۔ اگر ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کسی جگہ پر ملازمت اختیار کی تو شرعاً جائز ہے، اور رہی بات یہ کہ کسی دوسرے کی پلیٹ کے اندر کھانا، یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔
کیوں؟ اگر خواتین بیٹھی ہیں تو خواتین کے ساتھ ہی بیٹھ کر کھائیں، مردوں کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں گی تو اس میں بہت ساری خرابیاں لازم آئیں گی۔ مرد مردوں کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں اور خواتین خواتین کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں، ایک دوسرے کی پلیٹ میں سے کھانا جائز نہیں ہوگا۔ اس میں پوچھنا یہ تھا کہ پلیٹ میں سے اٹھا کے کسی نے کھا لیا تو وہ لقمہ جو کھایا مکروہ کہلائے گا یا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے؟ بہرحال شرعاً تو اس کے سامنے جانا جائز نہیں تھا اور اس کے سامنے اس طرح کے معاملات کرنا ہی جائز نہیں تھا۔ اگر اٹھا کر کھا لیا تو کھانا وہ حلال ہوگا، عمل جو اس نے کیا ہے نا یہ عمل شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ اٹک سے گلزیب خان پوچھتے ہیں کہ ٹی وی پر کوئی دینی پروگرام چل رہا ہو لیکن کانوں میں اذان کی آواز پڑے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ٹی وی بند کر کے اذان کا جواب دینا ضروری ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان یہ وہ کلمات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہیں۔ جب اذان کہیں ہو رہی ہو اس کا سننا خاموشی کے ساتھ یہ ادب کا تقاضا ہے، اور اگر کوئی دوران اذان اس کے ادب کا لحاظ نہیں کرتا، درمیان میں کلام کرتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کے سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے، یعنی ایسا اندیشہ ہے اس کے حوالے سے کہ اس کا خاتمہ کہیں غلط نہ ہو، یعنی دنیا سے جب جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے معاذ اللہ اللہ نہ کرے کلمہ ہی نصیب نہ ہو۔ تو ایسی صورت میں اس وعید کو سامنے رکھتے ہوئے اذان کو خاموشی سے سنا جائے۔ محلے کی اذان ہو رہی ہو تو پہلی اذان سننا اس کے اوپر واجب ہے اور اس کا جواب دینا بھی واجب ہے۔ اب جواب دینے کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے جواب دینا بالقدم اور ایک ہے جواب دینا زبان کے ساتھ۔ بالقدم جواب دینے کا مطلب یہ ہے جیسے ہی اذان کی آواز ہو فی الفور اٹھے، وضو کرے اور نماز ادا کرے، اور زبان سے انہی کلمات کو دہرانا اس کے لیے لازم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو مؤذن کہے اسی طرح تم بھی کہو۔ اگر اس نے اللہ اکبر کہا ہے تو اس کے جواب میں جب وہ اللہ اکبر کا کلمہ کہہ کے خاموش ہو جائے تو اب جواب میں تم بھی یہی کلمات دہراؤ۔ لیکن جب وہ کہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح تو ایسی صورتحال کے اندر تم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھو تاکہ شیطان مردود تم سے دور ہو جائے اور نماز کے اندر کہیں تم سستی نہ کرو۔ تو وہی کلمات دہرانا اور فی الفور نماز کی ادائیگی کے لیے اٹھنا لازم ہوگا۔ اگر کوئی دینی پروگرام بھی چل رہا ہے تو اس کو دوران اذان بند کرنے کا حکم ہے۔ اذان کے کلمات جب ہم سنتے ہیں انہی کلمات کو دہراتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، ایک ایک کلمے کے بدلے میں لاکھوں نیکیاں ملتی ہیں۔ اور اگر اس کا اب میرے پاس چونکہ وہ کیلکولیشن تو موجود نہیں، لیکن میں اسی لیے اشارہ کر دیا کہ ایک ایک کلمہ کا جواب دینے کے بدلے میں لاکھوں نیکیاں مل رہی ہیں، اور قیامت کے دن حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ کوئی بندہ ایک نیکی کے لیے در بدر بھٹکے گا اور لوگوں سے نیکیاں مانگتا پھرے گا، تو آج ہمیں مفت کے اندر کتنی نیکیاں مل رہی ہیں۔ اس لیے جب اذان ہو رہی ہو، کوئی دینی پروگرام بھی چل رہا ہو تو اس کو بند کر دیں، خاموشی کے ساتھ اذان سنیں۔ یہ چونکہ کلمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیز کا جب ادب کریں گے تو یقیناً بہت زیادہ ثواب پائیں گے۔ جی مفتی صاحب، ایک بہن پشاور سے پوچھتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر کو ریشمی اور چمکدار کڑھائی والا کرتا خرید کر گفٹ کیا ہے، لیکن میرے شوہر نے لینے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مردوں کو ریشمی لباس پہننا جائز نہیں ہے۔ مفتی صاحب میری رہنمائی فرما دیں کہ کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا مرد شرعاً ریشمی لباس نہیں پہن سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ چیزیں مردوں کے لیے دنیا کے اندر حرام ہیں، خواتین کے لیے جائز ہیں، حلال ہیں، جن میں سے زیورات پہنا خواتین کے لیے حلال ہے، بلکہ اگر اپنے خاوند کے لیے زیور پہنے تو مستحسن ہے، کسی غیر مرد کو دکھانے کی بہرحال نیت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اگر خاوند کے لیے یا اپنے گھر کے اندر زیورات پہنتی ہیں، اس کی نمائش نہیں کرتی تو ان کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح ریشم کا پہننا خواتین کے لیے حلال ہے، مردوں کے لیے حرام ہے۔ اگر مرد نے دنیا کے اندر ریشم کو استعمال کیا، خالص ریشم اگر اس نے پہنی
تو کل قیامت کے دن یعنی جنت کے اندر اس کو ریشم پہننا نصیب نہیں ہوگا۔ اسی طرح دنیا کے اندر جو کوئی زیورات کو استعمال کرتا ہے، سونے کے زیورات پہنتا ہے، یا یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ چاندی کی انگوٹھی بھی جو ہم پہنتے ہیں نا، اس کو بطور زیور نہیں پہن سکتے۔ مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی ایک خاص مقدار کے اندر پہننا، وہ بھی سنت سمجھ کے پہنے گا تو جائز ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز مرد کو زیور کے طور پر بھی پہننا جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر آپ کی بیوی نے یہ گفٹ دیا ہے، یا آپ بہن سوال کر رہی ہیں کہ میں نے اپنے خاوند کو دیا، تو خاوند کا کہنا بالکل درست ہے، ریشم پہننا مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایسا گفٹ بھی نہیں دینا چاہیے کہ جو مرد کے لیے جائز نہ ہو۔ بعض شادی بیاہ کے موقع پر لوگ مرد کو سونے کی انگوٹھی یہ کہہ کر پہنا دیتے ہیں کہ کوئی نہیں، بعد میں اتار دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کو ناپسند کیا ہو تو مرد کے لیے اس کا پہننا حلال نہیں ہے۔ جی مفتی صاحب، احادیث میں کوئی ریشم کی پہچان بھی آئی ہے؟ اس دور میں کچھ چمکدار کپڑوں کو کہہ دیا جاتا ہے جی ریشمی لباس ہے، تو اس کی کوئی پہچان اس دور میں ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی خاص ریشمی لباس تھا، کوئی فرق ہے؟ یہ تو فی زمانہ دیکھا جائے گا، ماہرین اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ فلاں چیز ریشم ہے، لیکن جہاں تک ہماری تحقیق ہے ریشم بہت مہنگی ہوتی ہے۔ کسی بھی چمکدار کپڑے کو ریشم کہہ دینا یہ بھی کوئی جائز نہیں ہے، بلکہ وہ ریشم نہیں ہوتا۔ خاص طور پہ جو بوسکی کا سوٹ کچھ لوگ پہنتے ہیں نا، اس حوالے سے تشویش کا اظہار کرتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے اندر ریشم ہے یا نہیں۔ تو بعض علماء نے تحقیق کے بعد یہ فتویٰ جاری کیا کہ جس کا تانا بانا، چونکہ کپڑے کے اندر ایک تانا ہوتا ہے، ایک بانا ہوتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں جس کی ریشم کی بنی ہوں وہ جائز نہیں ہے۔ تو اگر ایک چیز ریشم کی ہو اور دوسرا کوئی اور دھاگا ہو تو اس کے پہننے کی بعض علماء نے اجازت دی ہے۔ اس لیے پہچان اگر ہے اور آپ کو یقین ہے کہ یہ ریشم ہے، خالص ریشم ہے، تو اس کے پہننے سے اجتناب کیا جائے۔ یہ سوال سرگودا سے اجمل رانا پوچھتے ہیں کہ مجھے سرخ رنگ بہت پسند ہے، لیکن مجھے ایک دوست نے ایک حدیث سنائی تھی جس کے مطابق اس کا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جس نے سرخ لباس پہنا تھا، تو آپ نے اسے فرمایا کہ جاؤ لباس تبدیل کر کے آؤ، برائے مہربانی میری رہنمائی فرمائیں کہ کیا واقعی مردوں کے لیے سرخ رنگ پہننے کی شرعاً ممانعت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مردوں کے لیے خواتین کے جیسا بننا اور خواتین کے لیے مردوں جیسا بننا، یعنی ایک دوسرے کی تشبیہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ ہمارے معاشرے میں شاید اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، لیکن یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک دوسرے کی طرح بننے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح پیدا فرمایا اور جو چیزیں مردوں کے لیے جائز ہیں وہ مرد ہی پہنے، خواتین اسی طرح کا لباس پہنے جس طرح کا خواتین کو شریعت نے اجازت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ نے ایک جبہ پہنا جو سرخ رنگ کا تھا، لیکن اس کے اندر دھاری تھی، یعنی بالکل وہ خالص قسم کا سرخ نہیں تھا، اس کے اندر بہرحال دھاری تھی۔ ایسا لباس اگر کسی نے پہنا جس کے اندر دھاری ہو تو شرعاً جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالص سرخ قسم کے رنگ کو، جس کو قسم کہا جاتا ہے، مردوں کے لیے اس کو ناپسند کیا، اور ظاہر ہے اگر کوئی مرد ایسا پہنے گا تو یہ مکروہ ہوگا اور مکروہ تحریمی ہوگا، اس کے پہننے سے اجتناب کیا جائے۔ کچھ رنگ خواتین کے لیے مخصوص ہیں، جیسا کہ سبز رنگ ہے، سرخ رنگ ہے، زرد رنگ ہے۔ سبز بھی بعض روایتوں میں ملتا ہے، بعض علماء نے اس کی بھی تصریح فرمائی ہے، لیکن زرد اور سرخ رنگ یہ چاہیے کہ خواتین ہی پہنیں، مرد بہرحال اس سے اجتناب کریں۔ اگر کوئی صرف کرتا لال پہن لے اور سفید شلوار پہن لے تو جائز ہوگا؟ دیکھیں جبہ اگر، اسی لیے میں نے عرض کیا نا کہ کوشش کریں کہ اس کے اندر دھاری ہو، کوئی بھی اور رنگ اس کے اندر ایڈ کر لیں، تاکہ نا کوئی ایسا تو ہیلا ہمارے سامنے موجود ہو نا۔ تو اگر خالص سرخ رنگ پہننے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا تو یقیناً اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ اجتناب بہرحال بہتر ہے۔ بعض لوگ دستار بھی لال پہن لیتے ہیں، ٹوپی لال پہن لیتے ہیں، وہ جائز ہوگا؟ دستار سرخ رنگ کی پہننا جائز ہے، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ مفتی صاحب اگلا سوال طلال جہانگیر فیصل آباد سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے ہاں مرغیوں کی فیڈ میں جانوروں کا خون شامل ہوتا ہے، تو کیا ایسی
پولٹری اشیاء جیسے چکن اور انڈے وغیرہ کھانا حلال ہیں یا حرام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی ایسا پرندہ یا جانور جس کو ناپاک خوراک دی جائے، خاص طور پہ مرغیاں، جن کو اگر جو مرغیاں گندگی کھاتی ہیں ان کے گوشت کو کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند فرمایا، اور اس کو شریعت کی زبان میں جلالہ کہا جاتا ہے۔ ایسی مرغی کے جو گندگی کھاتی ہو اس کو کچھ دیر رکھا جائے اس حال کے اندر کہ اس کو دانہ دنکا کھلایا جائے، اور یوں سمجھ لیں کہ اچھی خوراک وہ کھائے تاکہ اس کے جسم سے اسمیل وغیرہ، بدبو وغیرہ ختم ہو جائے، تو اس کا کھانا شرعاً جائز ہے۔ لیکن اگر مرغیوں کی فیڈ کے اندر آپ کو یقین ہو کہ صرف ان کے اندر حرام ہی شامل ہوتا ہے، صرف ان کو خون ہی کھلایا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ان کا کھانا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن تحقیق کے بعد یہ بات پتہ چلی ہے کہ ان کی جو فیڈ تیار ہوتی ہے اس کے اندر خون بھی شامل ہوتا ہوگا، اس کے علاوہ اور چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ تو جب بہت ساری خوراک جمع ہو جائے، اس کے اندر گندگی بھی بالفرض شامل ہو اور اچھی خوراک بھی شامل ہو، تو اس کا کھانا شرعاً جائز ہوگا۔ اور اس کی ایک عام مثال یہ بھی ہے کہ پاکستان یا کسی بھی اسلامک ملک کے اندر اگر کوئی بھی چیز بے عین ہی حرام ہو تو اس پر بہرحال پابندی ہوتی ہے۔ جب عام لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں، عموم بلوا ہے، عام لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں، تو ان کا کھانا شرعاً جائز ہوگا۔ مفتی صاحب، ایک بہن جنگ سے پوچھتی ہیں کہ طلاق کے بعد اگر میاں بیوی بچوں کے لیے میل جول رکھیں تو کیا عورت کو اپنے سابقہ شوہر سے پردہ کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق مغلظہ کے بعد، طلاق مغلظہ یعنی 3 طلاقیں ہو جانے کے بعد مرد اور خاتون ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، یعنی جیسے پہلے اجنبی تھے نکاح سے پہلے، اب 3 طلاقیں ہو جانے کے بعد عدت گزر گئی تو اب یہ مرد اور خاتون ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں۔ اس کے اندر بچوں کا کوئی بھی بہانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ جو شریعت نے حکم دیا ہے اس کو پورا کر لیتے ہیں، اگر جو بھی شریعت نے طریقہ وضع کیا ہے اس کو پورا کرنے کے بعد اگر دوبارہ ان کا نکاح ہو جاتا ہے تو ان کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ میل جول رکھنا جائز ہوگا۔ بچوں کا درمیان میں کوئی بھی واسطہ بنا کر ایک دوسرے کے ساتھ اگر میل جول رکھیں گے تو شرعاً گناہ گار ہوں گے، ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہیں، پردہ کرنا خاتون کے لیے لازم ہے۔ جی شکریہ مفتی صاحب۔ آپ احباب کا بھی بہت شکریہ جو اپنے سوالات ہمیں بھیج رہے ہیں۔ امید ہے مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں دیے گئے جوابات سے آپ کو خوب رہنمائی ملی ہوگی۔ آپ سب دیکھنے والوں سے بھی گزارش ہے کہ اگر کسی بھی دینی اور شرعی معاملے میں آپ رہنمائی چاہتے ہیں تو مفتی آن لائن میں اپنے سوالات سکرین پر دیے گئے نمبر پر بھیجیں۔ آپ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آج کی ویڈیو اور یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔